بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا راستہ بس صرف ایک ہی ہے. بہت ہی رغبت یہ تو مدرسے میں داخل ہو جاؤ، کسی درس نظامی کے مدرسے میں عالم دین بنو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. جب رائے منڈ چلے جاؤ، تبلیغی جماعت میں چلے جاؤ تو وہاں سے اللہ تک پہنچ جاؤ گے. یا جہاد میں چلے جاؤ تو شہید ہو کر اللہ کے یہاں پہنچ جاؤ گے. بلا شبہ یہ بھی اللہ کے راستے ہیں، مگر جہاد ہے، دہشت گردی نہیں. جہاد اللہ کا راستہ ہے، دہشت گردی تباہ کن چیز ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ جہاد سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق ہے. وہ تو دشمنوں کی کا اعلی کار بن کر جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ تو اسلام اور پاکستان سب کو بدنام کر رہے ہیں. دہشت گردی الگ چیز ہے، جہاد بالکل الگ چیز ہے. جہاد بڑی مقدس چیز ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا راستہ صرف تین چیزوں میں ہے. خوب سمجھ لیجیے، بزرگوں کا قول ہے اور مشہور قول ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے بعدد انفاس الخلائق. طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق. جتنے مخلوقات کے سانس ہیں اتنے ہی راستے اللہ تک پہنچنے کے ہیں. سب راستے اللہ تعالیٰ کے ہیں. وہ کیا؟ آپ سارے کام کیجئے دنیا کے. اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے، رہبان ترک دنیا کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام نے دنیا کو بھی دین بنا دیا ہے اور دین کو بھی دنیا بنا دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، مزدوری بھی کی، شرکت بھی کی، مزاربت بھی کی، حکومت بھی چلائی. 12.5 لاکھ برپا بیچ کا علاقہ جزیرۃ عرب میں اس کو آپ کو زیر حکومت تھا. آپ نے نمازیں بھی پڑھائیں، بچوں کو بھی پالا، مسجد کی نماز میں امامت بھی کی، سبق بھی پڑھائے، تعلیم بھی دی، قاضی کے فیصلے بھی کیے، انتظام حکومت کا کام بھی کیے. کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ کیا. یہ بتایا اللہ، شادیاں بھی کی کر کے بتایا کہ اسلام میں دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. دنیا کو دین کے تابع کر لو اور کوئی بڑا مشکل کام نہیں، سارے کام آپ کے لیے بس حلال حرام کی فکر کیجیے. اس کو معلوم ہونے کے لیے مختصر علم کافی ہے.